صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہم پارہ نمبر 19 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جتنے بھی پارے پڑھے ہیں، ان پاروں میں سے جو کچھ اب تک ہم حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اب ہمیں اس سے حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ کل ہم نے پارہ نمبر 18 پڑھا تھا۔ کل کے پارے کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم قرآن کو پڑھ کر اگر اس کے مطلوبہ تقاضے پورا نہیں کرتے یا ہم اس کے مطلوبہ تقاضوں پر پورا نہیں اترتے تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی کی بن جائے گی۔ پھر سورہ نور کے احکامات جو ہمارے موجودہ معاشرے پر ایک کاری ضرب ہیں، ہر سال ہمارے گھروں میں رہنے والے لوگ، ان کا طرز زندگی، رہن سہن، باپ، بیٹا، بہن، سب جوانی کے نشے میں مدہوش ہو کر بلا تکلف ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور ان کے ساتھ اضافی تعلقات، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی کا سبب بن رہے ہیں، اور یہی جو اسباب ہیں ہمیں زنا کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی جوانی کا نشہ اور مدہوشی ہماری بے تکلفی میں دن بدن اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ کچھ ایسے گھرانے اب بھی موجود ہیں جہاں قرآن و سنت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک لمبا سفر ہم نے طے کرنا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ تو ہم نے پچھلے پارے میں سورۃ نور اور اس کے احکامات دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے وہاں سورۃ فرقان شروع کی۔ فرقان پڑھ کر ہم پر لازم ہے کہ ہم فرقان حاصل کریں۔ فرقان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ اور جب کہ ہم اس قرآن کو، اس کار خیر کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ فرقان آنا لازم ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں، ہمارے لیے آسانی ہو سکے، سہولت ہو سکے، اور ہم آسانی سے اس بات کا اندازہ کر سکیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر بھی ہم اس کی تمیز نہیں کر سکے تو ہمارے لیے پھر لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے پارے کا سب ٹائٹل ہے وقال الذین۔ اس میں ہم سورۃ فرقان مکمل کریں گے، اس کے بعد سورۃ شعراء پڑھیں گے، پھر سورۃ نمل پڑھیں گے۔ یہ پارہ بھی حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے، بلکہ حق اور باطل کا فرق کرنے والا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ خاص طور پر سورۃ فرقان میں تقابل ہے، دھوپ اور چھاؤں کا، محبتوں اور نفرتوں کا، کفر اور ایمان کا۔ پھر یہ کہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اپنے گھروں کا اطمینان اور سکون بحال رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھروں کے سکون کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو قرآن کی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کا چرچا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ بیجا بحث میں نہیں پڑنا۔ کوئی آپ کو اگر برا بھلا کہتا ہے تو بدلے میں آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اسے دعا دینی ہے، سب کی ہدایت کی فکر کرنی ہے، جادو ٹونا نہیں کرنا۔ چونکہ جادو ایک برا فعل ہے اس لیے اس سے بچنا ہے۔ روز محشر صرف اعمال ہی کام آئیں گے، حسب و نسب کام نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، فاطمہ، اگر کسی کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، اس لیے روز محشر کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، وہاں پر صرف اعمال کام آنے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ چلتے ہیں پارے کی طرف۔ رکوع کا نمبر ہے 21 سے 34۔ شفاعت کے دھوکے میں۔
اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ بہت بڑی سرکشی کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا دعویٰ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا خود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آ کر بات کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ سوچئے ذرا، ساری زندگی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہے، لیکن ایسی نیکیاں جو کھوکھلی زمین پر کی جائیں، ایسی نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہم ایک سوراخ والی تھیلی کے اندر ڈالتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو کس طرح سے اڑا کر راکھ کر دے گا، حباء منصورا۔ حبا کہتے ہیں غبار کے ان ذرات کو جو روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں آنے والی دھوپ میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پکڑنا چاہیں تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، یعنی ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ کوئی شخص جسے کسی چیز سے شدید کراہت اور نفرت ہو، وہ اسے کسی دوسرے کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں یا پھر آخرت میں، تو انہوں نے اپنے خیال میں جو بھی اچھا عمل کیا ہوگا، خواہ وہ سخاوت کا ہو یا صلہ رحمی کا ہو یا مظلوم کی مدد ہو یا بیت اللہ کی آباد کاری اور یا پھر حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، ہم خود اس کی طرف آئیں گے اور اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، اور اس کے بعد دوسری شرط کون سی ہے؟ اخلاص، اور اس کا شریعت کے مطابق ہونا اس کی تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط ایمان، دوسری اخلاص اور تیسرا شریعت کے مطابق ہونا، جبکہ ان کے اعمال اس سے خالی ہیں۔ یعنی کفار مشرکین، جو بھی لوگ دنیا میں بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اکثر جو کفار مشرکین ہیں یا نان مسلم جن کو ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ، یہ چیریٹی کے نام پر بہت زیادہ اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں، ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے یہ بڑے بڑے عمل، روشن دان سے آنے والی روشنی کے اندر جو موجود ذرات ہوتے ہیں نا، میرے نزدیک ان کی اتنی سی بھی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی روشن دان سے آنے والی روشنی میں سکون کی حالت میں غبار اور ذرات پھر بھی کچھ مرتب اور موجود نظر آتے ہیں، لیکن جب انہیں ہوا یا کوئی اور چیز حرکت دیتی ہے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی ویسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ذرات سے ہیں، لیکن جب ہم انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی ہوا وغیرہ سے وہاں پر کوئی حرکت وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بکھر جاتا ہے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اسی لیے انہیں بکھرا ہوا غبار فرمایا ہے۔ کفار کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کہیں رمادن یعنی راکھ کہا ہے، کہیں سراب، اور کہیں فرمایا کہ ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی کفار کی ان بڑی بڑی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو تو لوگوں کا حق دیتے ہیں لیکن اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے تو اللہ کے نزدیک ان کی کسی نیکی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حباء منصورا یعنی حبا کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جتنی ان ذرات کی حیثیت ہے، چھونے پکڑنے سے ہاتھ نہیں آتے، اسی طرح ان کفار اور منافقین اور مشرکین کے اعمال ہیں جو بکھرے ہوئے ذرات ہیں اور ضائع چلے جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کی آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور وہ کافروں پر بہت دن مشکل ہوگا، یعنی وہ دن جو ہے وہ کافروں پر بہت مشکل اور بھاری ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے، کہیں گے اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا۔ کیوں نہ دوست بناتے؟ کیونکہ اس نے تو مجھے بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، یعنی میری گمراہی کا سبب میرے دوست بن گئے اس کے بعد کہ میرے پاس آئی۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ شیطان جو ہے وہ پہلے انسان کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور جب لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں ڈر لگتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت راندہ ہوا اور مردود بنا دیا ہے، اور ہم لوگ جو سارا دن نماز نہیں پڑھتے، ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں بہت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں، جیسا مرضی کر لیں، شرک کریں، بدعت کریں، رسم و رواج میں الجھیں، یا ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، ہمیں انبیاء کی سفارش اور بزرگوں کی سفارش بچا لے گی، یعنی ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن بہت واضح اور صاف، پیچھے میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شفاعت کی امید پر عمل نہ کرنا، یہ خود کو بہت بڑا دھوکہ دینے کے مترادف ہے، نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نصارہ کا زوال شروع ہو گیا، یعنی انہوں نے اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یعنی کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ہی خدا ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم ہیں، ہم سود کھائیں، ہم زنا کریں، ہم ڈاکہ ڈالیں، یا ہم کسی کو قتل کر دیں، ہم شرک کریں، ہم جو بھی کریں ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں وہاں سے بخشوا لیں گے۔ تو یہ جو ان کے گمان ہیں، یہ محض ان کا خود کو دھوکہ دینا ہے، خود فریبی ہے۔ آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، یعنی کاش کہ میں اس کو اپنا دلی دوست نہ بناتا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ میرے دوست میری راہ کو کھوٹا کر گئے، میرے انہی دوستوں نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، یعنی کافر اپنی ہلاکت کو پکارے گا اور ان لوگوں کا نام لے کر کہے گا جنہوں نے اسے گمراہ کیا تھا کہ کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لینے کی بجائے ہر شخص کے لیے دلی دوست کا لفظ استعمال کر لیا ہے، اور ہر وہ دوست جو نکما، نکارا اور سست ہے، دین کی طرف نہیں آنے والا، دنیا میں مگن ہے، اس کو کہا گیا ہے خزولہ کہتے ہیں اس کو، جو نکما اور نکارا دوست ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو خوب سوچ سمجھ کر دوستی کا انتخاب کرنا چاہیے،
یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دوستی کہاں کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دلی دوستی کر رہا ہے، یعنی وہ کسے اپنا دلی دوست بنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے ہم نشیں کی مثال کستوری رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ کستوری رکھنے والا یا تو تجھے عطیہ دے دے گا، یا تو اسے اس سے خرید لے گا، یا اس سے پھر تمہیں عمدہ عمدہ سی خوشبوئیں آئیں گی، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، یا تو پھر اسے گندی بو پاتا رہے گا۔ تو اس لیے دوستی بناتے وقت سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دوست جو ہے اس کا اخلاق کیسا ہے۔ پھر یہاں اس رکوع میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کفار مشرکین ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، جو ان کے بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، اللہ کی نظر میں ایک روشنی کے اندر موجود جو ذرات ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اللہ کے نزدیک ان ذرات جتنی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو روز قیامت ان ذرات کی طرح بکھیر کر رکھ دے گا، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے وہ۔ اس میں دوپہر کے سونے کے بارے میں بات ہوئی ہے، قیلولہ کرنے کے بارے میں۔ دیکھیے یہ قیلولہ جو ہے نا صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، کبھی کر کے دیکھیے گا۔ لیکن قیلولہ کا مطلب ہے 10 سے 15 یا 20 سے 25 منٹ کی نیند لینا، 2 یا 3 گھنٹے کی نیند لینا نہیں ہے۔ دوپہر کی نیند کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے، سستی اور طبیعت میں خرابی کا باعث ہوگی۔ اور یہ بھی کہ جنتیوں کا قیلولہ جنت میں ہوگا، اور مچھلیوں کی کلیجی ان کا پہلا کھانا ہوگی۔ مومن پر قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہوگا جس طرح سے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ باقی مخلوق کا حساب ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جنت میں دوپہر کا کھانا ہمارے نصیب میں کر دے۔ اور کافروں کے لیے یہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس رکوع کے اندر بہت واضح اور خوبصورت طریقے سے اہل دوزخ اور اہل جنت کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازنا ہے، یعنی ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوگی، جنت میں ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور ان کا حساب و کتاب بھی بہت آسان ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا۔ اس کے برعکس جو کفار ہیں ان کا حساب بہت سخت ہوگا، اور پھر اس دن وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر، چبا چبا کر حسرتوں کا اظہار کریں گے، اور پھر کہیں گے کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ اور وہ دن ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارے اعمال ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن جائیں۔ سرکشی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کرنی، جس طرح کہ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم پر خود اللہ تعالیٰ اتر کر ہمارے سامنے بات کیوں نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ فرشتے اتریں گے، تمہاری تو ساری خواہشیں پوری ہوں گی، لیکن وہ دن عمل کا دن نہیں ہوگا، وہ دن حساب کا دن ہوگا۔ اس دن ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے دین کی تبلیغ، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ رہنمائی صرف اللہ اور سنت رسول سے لینی ہے۔ اللہ کافروں پر رحم نہیں فرمائے گا۔ روز قیامت صرف مومنوں کے لیے جنت ہوگی۔ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں اور جائزہ لیں کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں۔ آپ نے خود کو بدلنا ہے یا اپنے دوستوں کو۔ دیکھیے کسی بھی محفل میں گونگے شیطان بن کر نہیں بیٹھنا، اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اسے برائی سے روکنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 35 سے 44۔ نفس کے پجاری، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ
किन की तरफ? फिरौन की तरफ। जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, बुरी तरह हलाक करना। और नूह की कौम को भी जब उन्होंने रसूलों को झुटला दिया तो हमने उन्हें गरक कर दिया, और उन्हें लोगों के लिए हमने एक निशानी बना दिया। निशानी का लफ्ज यहाँ पर आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा ताकि हम इबरत पकड़ें और गौर व फिक्र करें। और हमने जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद को और कुएं वालों को और उसके दरमियान बहुत से जमाने के लोगों को भी हमने हलाक कर दिया। और हर एक हमने उसके लिए मिसालें बयान की, और हर एक को हमने तबाह कर दिया, बुरी तरह तबाह करना। यहाँ पर उन कौमों का जिक्र है जिन्हें अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। और बिलाशुबा ये लोग इस बस्ती पर आ चुके जिस पर बारिश बरसाई गई, बुरी बारिश, तो क्या वो उसे देखा न करते थे, बल्कि वो किसी तरह उठाए जाने की उम्मीद न रखते थे। यानी उन्हें यकीन ही नहीं था कि क्यामत आएगी या हम दोबारा मरकर जिंदा होंगे। उनकी जिंदगी सिर्फ दुनिया की जिंदगी थी कि खा लो, पी लो, नाच कूद कर लो, बस यही जिंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। और जब वो तुझे देखते हैं तो तुझे नहीं बनाते मगर मजाक। क्या यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? इसी तरह पहले जब अंबिया अल्लाह के दीन की दावत देते तो लोग उनका मजाक उड़ाते। आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं कि जब उनको दीन की दावत दी जाए तो वो मजाक उड़ाते हैं। बेशक ये तो करीब था कि हमें हमारे मबूदों से गुमराही कर देता, और अगर ये न होता कि हम इन पर जमे रहे और अनकरीब वो जान लेंगे जब अजाब देखेंगे कौन रास्ते के एतबार से ज्यादा गुमराह है। क्या तूने वो शख्स देखा जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिशी को बना लिया, तो क्या उसका तू जिम्मेदार होगा? या तू गुमान करता है कि इनके अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? वो नहीं है मगर चौपायों की तरह। जो लोग हक बात को नहीं सुनते, हक बात को नहीं मानते, अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल किस तरह से दी है कि वो चौपाए हैं, यानी जानवर हैं। बास को जानवरों के साथ और बास को नहीं। बल हम अदल्लू सबीला, बल्कि वो तो इनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। मान करता है कि इनके अक्सर सुनते हैं या समझते हैं, नहीं है वो मगर चौपायों की तरह। नहीं, बल्कि वो रास्ते के एतबार से ज्यादा गुमराह हैं, यानी जानवरों से भी बदतर हैं। जानवरों के पास तो अक्ल नहीं होती, इसलिए उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक कि उन्हें किस लिए पैदा किया गया है उन्होंने अपने काम करने हैं। लेकिन इंसान को अक्ल अता की गई है, अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। तो इसलिए अगर ये अक्ल समझ रखने के बावजूद हक को कबूल नहीं करते तो ये अल्लाह के नजदीक जानवरों से भी बदतरीन है। 37-38 अंबिया के किस्से। 37 आयत में कौम एक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, और यहाँ पर रसूलों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। किस लिए? इसलिए कि जिसने एक पैगंबर को झुटलाया उसने तमाम पैगंबरों को झुटला दिया। यानी एक पैगंबर का झुटलाना गोया तमाम पैगंबरों को झुटलाना है, क्योंकि तमाम अंबिया की दावत एक है। और उसके बाद आयत नंबर 38, आद और समूद और असहाब अर्रास। नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं जिनकी उम्मत इन्हें झुटलाने की वजह से गरक कर दी गई, और मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं जिन पर ईमान ना लाने की वजह से फिरौन और उसकी आल गरक हुई। बनी इसराइल में जो नबूवत का सिलसिला है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद जो नबूवत थी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुंतकिल हो गई थी, जिन पर ईमान ना लाने की वजह से फिरौन और उसकी आल को भी गरक कर दिया गया। इस आयत में इनके दरमियान के लोगों का जिक्र है जो पानी के सिवा हलाक किए गए, असहाब रास जिनको कहते हैं। इसका मतलब है कुएं वाले। हर खोदी हुई जगह को कुआं कहते हैं, जिस तरह के कब्र खोदना, कुआं खोदना। इसलिए बाज ने इनको असहाबुल उखदूद भी कहा है, खंदकों वाले। आद और समूद का किस्सा आपने पहले भी पढ़ा है और कुरान की मुतअद्दिद आयात से वो हमें नजर आता है। असहाब रास तो कुरान में ना रहे, यानी जो असहाब रास हैं कुरान में ना इनके किस्से की तफसील आई है
اور نہ ہی ان کے کسی نبی کا نام آیا ہے۔ البتہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس سنت سے ان کی دلیل نہیں ملتی، اس لیے وہ سب کے سب بے دلیل ہیں، نہ ہم انہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ کے الراسی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ کرونم بین ذالی کا کثیرہ، یعنی کرن کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانے کے لوگ جو ایک دوسرے سے ملتے رہے ہوں۔ بین ذالک، اس کے درمیان، اس سے مراد ہے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا، یا عاد اور سمود اور اصحاب راس کے درمیان کا زمانہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا ہے کہ سرکشی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی ہے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہے، ان کے دیے ہوئے دین کو آگے پھیلانا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے تو آیت نمبر 43 کی طرف آئیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ فطری بات ہے کہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنانا اور اپنے باطل معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تکلیف دہ تھا، کیونکہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر تعجب دلاتے ہوئے فرمایا، کیا تو نے وہ شخص دیکھا جس سے اپنی ہی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ دیکھیں، اگر جب آپ لوگ کسی کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آپ کی کسی کے ساتھ گہری دوستی ہے، آپ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا، یا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ برائیاں کرتا ہے تو آپ اسے روک نہیں پا رہے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ کا دل بہت دکھے گا، آپ کو بہت تکلیف ہوگی کہ یہ آپ کا پیارا ہے، آپ کا عزیز ہے، لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ تیری بات نہیں مانتے، تو تجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، آپ اپنا کام کریں، یعنی پیغام دے دیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا، جس طرح کہ سورۃ غاشیہ ہے، لاستا علیہم بمسیطر، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے، یعنی تو کوئی ان پر نگہبان یا وکیل نہیں ہے، تجھے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 45 سے 60۔ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا، تھوڑا تھوڑا سمیٹنا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھ کھڑا ہونا بنایا، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کرنے کے لیے بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اسے اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کریں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے سخت ناشکری کرنے کے سوا کچھ نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے توحید قبول ہی نہیں کی اور انہوں نے ناشکری کی اور کفر کے سوا کچھ مانا ہی نہیں۔ اور ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے پھیرا ہے، وہ کہیں زیادہ برستا ہے کہیں کم، یعنی سب جگہ ایک جیسا اور ایک وقت میں نہیں برستا۔ کسی جگہ بارش سے سیلاب آ جاتا ہے تو دوسری جگہ بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا اور قحط پڑ جاتا ہے، کہیں وہ مایع صورت میں ہے، کہیں پتھر کی طرف برف کی صورت میں، کہیں بخارات کی صورت میں۔ غرض یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، یعنی کوئی سال ایسا نہیں جس میں دوسرے کسی سال سے زیادہ بارش ہوتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے، اور پھر یہی آیت تلاوت کی تھی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا
ताकि वो नसीहत हासिल करें। यानी बारिश को इस तरह फेर फेर कर मुख्तलिफ जगहों पर कम या ज्यादा नाज़िल करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोग इससे नसीहत हासिल करें, बारिश को महज अल्लाह ताला के रहमतों और फजल का नतीजा माने, इसके बरसने पर अल्लाह का शुक्र करें और ना बरसने पर अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। इंसान इंतहाई नाशुक्रा है। ज़ैद बिन खालिद जोहनी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदैबिया में एक बारिश के बाद जो रात के वक्त हुई थी सुबह की नमाज पढ़ाई। जब फारग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, जानते हो आज रात तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। कहा, उसने फरमाया है, आज मेरे बंदों ने सुबह की है कि कुछ मुझ पर ईमान रखने वाले हैं और कुछ कुफर करने वाले हैं। जिसने कहा हम पर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई है, तो ये मुझ पर ईमान रखने वाला और सितारे के साथ कुफर करने वाला है। और जिसने कहा हम पर फलां फलां सितारे की वजह से बारिश हुई है, तो ये सितारे पर ईमान रखने वाला और मेरे साथ कुफर करने वाला है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी और गौर तलब। हम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शिरक करते हैं। कभी गौर किया है, आज मैं बाजार ना जाती तो मेरा एक्सीडेंट ना होता, आज मैं ये फलां काम ना करती तो मेरे साथ ऐसे ना होता, मैं आज ये ना करती तो ऐसे ना होता, या मैं फलां की बात ना मानती तो ऐसे ना होता, अगर मैं ये सूट ना लेती तो मुझे कोई और अच्छा सूट मिल जाना था। ये क्या है? ये सब शिरक है। आपको हमेशा वही मिलेगा जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। कभी गौर किया है कि आप लोग अपनी जिंदगी में इस तरह का कितना शिरक करते हैं? बहुत कॉमन सी बात है ये, लेकिन हम लोग इस पर गौर नहीं करते। और अगर हम चाहते तो जरूर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। अल्लाह कादिर है इस पर कि वो भेज सकता है। बस तू काफरों का कहना मत मान और उनके साथ इनसे जिहाद कर, बहुत बड़ा जिहाद करना। यहाँ पे हमें किस चीज की तालीम दी जा रही है? जिहाद करने की तरगीब दी जा रही है। जब दीन के रास्ते में निकलते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। इसी तरह जिहाद जान से भी किया जाता है, माल के साथ भी किया जाता है, कलम के साथ भी किया जाता है। जहालत के खिलाफ भी जिहाद होता है। अक्सर लोग जब जिहाद का नाम सुनते हैं तो उनके जहनों में सबसे पहली बात क्या आती है कि तलवार पकड़ लें, असला निकाल लें, बस अब क्या होना है, धड़ाधड़ और बस मार कुटाई होगी और लड़ाई होगी और कत्लो गारत होना है। देखिए, कुछ जिहाद इस तरह के भी होते हैं जो हम घर बैठ कर सकते हैं। जिस तरह के इस वक्त हम कुरान सीख रहे हैं, अगर हम इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों को इसकी तरफ लेकर आएं जो इसकी कदर नहीं करते, तो ये हमारा जिहाद होगा। यहाँ पर बताया बड़ा जिहाद, तो बड़े जिहाद से क्या मुराद है? जाहिर सी बात है, इससे मुराद अपनी आखिरी कोशिश तक लगा देना, यानी दावत के जरिए से भी और जहां तक मुमकिन हो सके चाहे कताल के जरिए भी। फरमाया यहाँ जिहाद से मुराद अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और दावत में पूरी कोशिश करना है। तो जब हम जिहाद करते हैं तो हमें तकलीफ और मुश्किलात भी पेश आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया। उर्वा बिन जुबैर ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा, कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा जो तकलीफ दी वो क्या थी? तो उन्होंने कहा 2 दिनों का, यानी 2 दिनों का उन्होंने जिक्र फरमाया, जिनमें से एक वो दिन था जब उकबा बिन अबी मुईत उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोंटा था और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धक्का देकर आपको छुड़ाया। और एक इससे पहला दिन कि जब आप तवाफ कर रहे थे और जब आप कफारे कुरैश के पास से गुजरते तो वो कोई ना कोई तकलीफ दा बात करते, यानी 3 चक्रों में ऐसा ही हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैशियों सुनते हो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ज़िबा का पैगाम लेकर आया हूँ। ज़बा का ये हुक्म जिसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए थे, जिस पर अमल का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया
اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک ہجرن محجورہ، ایک پردہ، ایک مضبوط آڑ بنا دی، یعنی ایک سمندر، ایک دریا کے اندر پانی چل رہے ہیں دو قسم کا، ایک کا میٹھا ذائقہ ہے، ایک کا کڑوا، ایک کا کلر نیلا ہے اور ایک کا وائٹ، اور ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار، ایک اندیکھی آڑ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے۔ اس کے سوا کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا، اور تیرا رب ہمیشہ سے بے حد قدرت والا ہے۔ اس آیت کے اندر سسرالی رشتوں پر بات ہوئی ہے۔ دیکھیے، اکثر لوگ سسرال کے نام پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ چنگیز خان کا خاندان ہو یا ہلاکو خان کا خاندان ہو۔ جب کہیں کسی جگہ پر لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ساس کا تصور ذہن میں آتا ہے، پھر سسر کا آتا ہے، پھر نندوں کا آتا ہے، اور پھر ان کے رویے کچھ میٹھے کچھ کڑوے، اور اسی بات کو لے کر لڑکیاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور ان سے ڈرتے ہوئے بہت سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری ساس ناراض ہو جائے گی، اگر ہم نے یہ رسم نہ کی تو ہماری نند ہے بہت لاڈلی ہے وہ روٹھ جائے گی، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اگر ہم نے برات کے اندر ڈھول بجانے کی اجازت نہ دی تو دیور ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے بہت زیادہ برات لانے کی اجازت نہ دی تو سسر صاحب ناراض ہو جائیں گے، داماد جی ناراض ہو جائیں گے۔ ہلکا احباب بہت زیادہ ہے، اس لیے کرنا تو پڑے گا، انتظام بھی کرنا پڑے گا، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کھانا بھی دینا پڑے گا۔ تو بات کیا ہے کہ باہمی تعاون اچھی چیز ہے، سسرال اتنے برے بھی نہیں ہوتے، ساسیں بھی اتنی بری نہیں ہوتی، اگر ہم رشتوں کو متوازن لے کر چلیں۔ اگر ہم سسرال میں جانے سے پہلے ہی سسرال والوں کا بغض اپنے ذہن میں بھر کر لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں وہ اپنے دماغ کے حساب سے، ہمیں اپنے ان خیالات کے حساب سے جو ہم اپنے ذہن میں لے کر سسرال میں آتے ہیں، وہ لوگ ہمیں اسی طرح لگیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ تصور لے کر جائیں کہ ہم ایک ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسری ماں کے پاس، تو سچ میں آپ کو آپ کی ساس بھی ماں ہی لگے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں ایک بہن کو چھوڑ کر ہم دوسری بہن کے پاس جا رہے ہیں تو ننند بھی اتنی بری نہیں لگے گی۔ رہا دیور، تو اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو اس کو تو اس سارے معاملے سے الگ ہی رہنا چاہیے، الگ ہی ہونا چاہیے، بہت سختی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت ہے، جس طرح کوئی انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے اسی طرح دیور سے ڈرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، جب بھی دلہن سسرال جاتی ہے دیور صاحب آ کر گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟ انتہائی افسوس کی بات، اور یہ انتہائی قبیح رسم ہے۔ کہاں تو دیور سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، اسے موت کہا گیا ہے، اور کہاں دیور آ کر بھابھی کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے، اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ کتنی گندی رسم ہے یہ۔ اور پھر پردے کا حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے داماد ہوتے ہیں، جو ہمارے بہنوئی ہوتے ہیں، ان سے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بہنوئی ہیں ان سے پردہ کریں، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ نکاح جائز ہے غیر محرم ہے، چاہے وہ آپ کا خالو ہے، چاہے وہ آپ کا پھوپھا ہے، چاہے وہ آپ کا بہنوئی ہے، اس سے پردہ کرنا ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس کے برعکس ہے، سالی آدھے گھر والی، یعنی سالی کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت بنا دی گئی ہے، اتنا زیادہ اس کو اس کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا حق دے دیا گیا ہے
کہ اسے साली आधे घर वाली बना दिया गया है। आधे घर वाली कभी कभी पूरे घर वाली भी बन जाती है। अगर हम शरीयत के अहकाम को छोड़ देंगे, हदूदुल्लाह को तोड़ देंगे, अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अगर हम शरीयत को नहीं अपनाएंगे तो यही साली जो आधे घर वाली है पूरे घर वाली बन जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहन के लिए क्या कहते हैं उसको, नफास छिला करवाने के लिए आती हैं बहनें, और बहनोई के साथ ही अफेयर चला लेती हैं, बहनों को तलाक दिलवा देती हैं और खुद घर से भाग जाती हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे और हमारे माशरे को इस तरह की गंदगियों से पाक कर दे। और दूसरी तरफ देखें कि दुल्हा वाले बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर आते हैं, लड़की भी लेकर जाते हैं, ट्रक भर भर कर जहेज भी लेकर जाते हैं, और लड़की वाले क्या हाथ बांध कर खड़े होते हैं। लड़की के बाप को देख लो, उसके भाई को देख लो, उसकी माँ को देख लो, उनके होंठ खुश्क और चेहरे पीले पड़े हुए होंगे, हाथ बांधे, जी हजूर जी हजूर जी, ऐसे ही होगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। बेटी भी दी, ट्रक भर भर कर घर भी दिए, उनके सामने नजरें झुकाकर खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, खैरियत से बेटी अपने घर से रुखसत हो जाए, बेटी खैरियत से अपने घर पहुंच जाए। तो दरअसल बात यह है कि ये सारी अफरात तफरीत इसलिए कि हम लोग रिश्तों में बैलेंस नहीं रखते। अगर हम रिश्तों के दरमियान बैलेंस रखें तो ना ससुराल बुरा है और ना मेका, और ना बहू बुरी है और ना सास। सास भी माँ है अगर मेहरबान है, और इसी तरह बेटी जो बहू होती है वही असली बेटी होती है। तो चाहिए ये कि सास अपना बड़ा दिल करके अपनी बहू को एक्सेप्ट करे, और बहू ये सोचकर कि ये मेरे इतने प्यारे लविंग केयरिंग हस्बैंड की माँ है, अपनी सास को इज्जत दे, उनका एहतराम करे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, ना कि ऐसा कहे कि भाई फलां तो बड़ी खुशकिस्मत है उसकी सास नहीं है। तो क्या सासों को मर जाना चाहिए? अल्लाह ना करे, आपने भी सास बनना है, आपकी माएं भी सास हैं। तो बात क्या है कि रिश्तों में बैलेंस रखना है, तभी ससुराल और मेका दोनों खुश रह सकेंगे, लड़की खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगी। बातें थोड़ी पता नहीं आप लोगों को तल्ख लग रही होंगी, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है, ये हमारे माशरे की बुराइयां हैं। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर इंसान को अल्लाह ताला तोल तोल कर उसका हक दे रहे हैं, और वो अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हैं जो ना इन्हें नफा देती है और ना इन्हें नुकसान पहुंचाती है। और काफर हमेशा अपने रब के खिलाफ मदद करने वाला है। और हमने तुझे नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। कह दे, मैं तुमसे उस पर किसी मजदूरी का सवाल नहीं करता मगर जो चाहे कि अपने रब की तरफ कोई रास्ता इख्तियार करे, और इस जिंदा पर भरोसा कर जो नहीं मरेगा, और इसकी हम्द के साथ तस्बीह कर, और वो अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला है। वो जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ। ये वो आयत है, इसको नोट कर लें, जो आपको बताएगी कि अल्लाह ताला रहमान जो है वो अर्श पर है, आसमानों के ऊपर है। ये आयत अकीदा वहदतुल वजूद की जड़ काटती है, इसको नोट कर लें, हाईलाइट कर लें इसको। वो जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, बेहद रहम वाला है। सो उसके मतलब किसी पूरे बाखबर से पूछ लो, यानी किसी ऐसे से पूछ लो जो अकल और समझ रखता है। और जब इनसे कहा जाता है रहमान को सजदा करो तो कहते हैं, और रहमान क्या चीज है, क्या हम इसे सजदा करें जिसके लिए तू हमें हुक्म देता है। और ये बात इन्हें बिदकने में बढ़ा देती है, यानी जब उन्हें दीन की दावत देते हैं तो भड़क उठते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, एक तो ये बात है कि मुशरिकीन मक्का जमीनों आसमान के खालिक के लिए अल्लाह का लफ्ज तो मानते थे, लेकिन वो इसके नाम यानी रहमान से मानूस नहीं थे, इसलिए इसे सुनते ही चिढ़ जाते थे। और दूसरी ये कि वो लोग ये बात के रहमान क्या चीज है महज काफराना शोखी
اور سراسر ہٹ درمی کی بنا پر کہتے تھے. جس طرح فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا نا وما رب العالمین، اور رب العالمین ہے کیا چیز، کون ہے وہ، حالانکہ نہ کفار مکہ اس بے حد رحم والی ہستی سے بے خبر تھے اور نہ فرعون رب العالمین سے ناواقف تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت برملا کہا تھا. بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کی مالک ہستی نہیں ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پیغمبر جو ہیں ان کے دیے ہوئے پیغام کو ماننا ہے. اور نبیوں کے ذمہ صرف اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا. اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کو عام کرنا ہے، توکل صرف اللہ پر کرنا ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے. زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ رحمان. اللہ رحمان کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے. جب بھی اللہ کا حکم سامنے آئے تو کہنا ہے قالو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے. اگلا رکوع نوٹ کریں 61 سے 77. رحمان کے بندے کون ہیں؟ بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا کچھ شکر کرنا چاہیے. یعنی ان ساری چیزوں میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو عقل کرتے ہیں، عقل والے ہیں جو. اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، نوٹ کرتے جائیے گا، لکھتے جائیے، جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما. یعنی اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ جب کوئی انہیں گالی گلوچ دیتا ہے، ان کے ساتھ بلا وجہ بحث کرتا ہے، ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو سلاما. اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ اس کا بندہ ہے، اس کی بندگی میں ساری مخلوق شریک ہے، مسلم ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب اللہ کے عبد یعنی کہ بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے. فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 93 ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے. اور دوسری حیثیت کون سی ہے؟ عبد ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور یہ اس کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہے. اس معنی میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے صرف انبیاء اور اولیاء اور اس کے نیک بندے ہیں. تو اس لحاظ سے جب کسی کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے تو اسے مخلوق کے مرتبوں میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے. رحمان کی عبادت کے لحاظ سے بندوں کی ایک قسم کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے شوخی اور شرارت اور سرکشی اور تکبر کے ساتھ رحمان کو جانتے ہی نہیں انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان ہے کیا چیز، اور پھر مزید بدک جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں کہ رحمان کون ہے. اب رحمان کے ان بندوں کا ذکر ہے جو واقعی رحمان کی بندگی کرتے ہیں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے سے اور کائنات کی ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہی ہمارا مالک ہے نا، اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور قرار کی جگہ ہے. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگ خرچی کرتے ہیں، یعنی نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے، یعنی
म्याना रवि इख्तियार करते हैं, ना बहुत कंजूसी करते हैं और ना बेजा इसराफ करते हैं, बल्कि दोनों के दरमियान म्याना रवि और एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और ना इस जान को कत्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, और ना जिना करते हैं, और जो ये करेगा वो सख्त गुनाह को मिलेगा, इसलिए कि क़यामत के दिन अजाब दुगना किया जाएगा और वो हमेशा इसमें जलील किया हुआ रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान ले आया और अमल किया कुछ नेक अमल, तो ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। और जो तौबा करे और नेक अमल करे तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, सच्चा रुजू करना। और वो जो झूठ में शरीक नहीं होते और जब बेहुदा काम के पास से गुजरते हैं तो बाइज्जत गुजर जाते हैं। और वो कि जब इन्हें इनके रब की आयात के साथ नसीहत की जाए तो इन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। और वो जो कहते हैं ए हमारे रब, ये दुआ है बीवियों के लिए, शोहरों के लिए, सारी यानी फैमिली के लिए, जो बच्चों के लिए दुआ चाहते हैं जिनको, वो दुआ है ये। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। ये लोग हैं जिन्हें जजा में बुलंदोबाला महल अता किए जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया और इसमें उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जिंदगी की दुआ और सलाम के साथ किया जाएगा। हमेशा इसमें रहने वाले हैं, वो ठहरने और रहने की अच्छी जगह है। कह दे मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करता, अगर तुम्हारा पुकारना ना हो सो बेशक तुमने झुटला दिया, अनकरीब उसका इंजाम चिमट जाने वाला है। चिमट जाना होता है एक चीज लाजमी हो जाना, जिसको फर्ज कर देते हैं कि अब वाजिब हो गया है, लाजिम हो गया है कि इस काम को करना ही करना है। जिस तरह के 5 नमाजें फर्ज हैं, इसी तरह चिमट जाने वाली जो चीज होती है ना, वो कि ये होकर रहने वाली है कि ऐसा होकर रहेगा, ऐसा करना ही करना है, यानी कि लाजिम हो जाना। इबादुर रहमान की सबसे बड़ी सिफ्त क्या है कि वो झूठ नहीं बोलते, यानी झूठ बोलना, झूठे किस्से कहानियां जोड़ना, ये ईमान वालों के मिजाज का हिस्सा नहीं। सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपना बंदा कह दे वो कितने खुश नसीब होते हैं, अल्लाह को कितने प्यारे होते होंगे। जिस तरह माँ अपनी औलाद में से सबसे फरमाबरदार बच्चे को कहती है कि बस यही मेरा बच्चा है, ये मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरा बड़ा फरमाबरदार बच्चा है। इसी तरह जब अल्लाह का हुक्म मानने वाले अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो ये रहमान को बहुत अच्छे लगते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन बहुत से लोग सामने आएंगे जिनके पास बहुत सारे गुनाह होंगे। पूछा गया ये कौन लोग होंगे? फरमाया वो लोग जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा, उनकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा। इसमें इबादुर रहमान की जो दुआ है वो सिर्फ उन्हीं की नहीं थी बल्कि हम सब की भी दुआ है। ये रिश्ते हमारी आंखों की ठंडक कब बनते हैं? जब हम इन्हें दौड़ दौड़ कर नेकियां करते हुए देखेंगे, अल्लाह के दीन की दावत को आम करते हुए देखेंगे, अल्लाह के कुरान के साथ मोहब्बत करते हुए देखेंगे। जब हम उनके दिलों में कुरान की मोहब्बत देखेंगे तब हमारे यही रिश्ते हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे। एक छोटी सी वीडियो देखी थी, उसमें एक ना बड़ा प्यारा